بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم ایڈ پی ایچ ڈی اردو، اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ آج کی ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خاص طور پر مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات کو میں چیدہ چیدہ بیان کروں گا کہ آپ کا نسب کہاں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے کہ جب انہوں نے دعا کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو میں ایک مختصراً آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ عدنان تک جاتا ہے، اور اسی میں سے حضرت اسماعیل تک ہے، اور پھر ہم اس کو آدم علیہ السلام سے لے سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے ہیں، ان 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام کیدار تھا، اور ان کیدار کے بعد ہی ان کی نسل سے عدنان ہے، اور یہ سلسلہ پھر اگر ہم مختصر کریں تو بنو بن ہاشم بن عبد مناف، اور پھر عبد المطلب، اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ، اور ان کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بنو ہاشم جو ہیں، جو آپ کے پردادا ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو مکہ مکرمہ کے یہ متولی تھے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، اور ہاشم کے ہی پھر بیٹے ہیں جو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، اور عبد المطلب کا جو بیٹے تھے ان میں حضرت عبداللہ، حضرت حمزہ، ابو لہب، یہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو ان کو پیارے تھے وہ تھے یہ حضرت عبداللہ۔ یہ عبد المطلب کو بہت پیارے تھے، لاڈ پیار سے ان کو پالتے تھے، اور ان سے خاص طرح کا انس تھا حضرت عبداللہ سے۔ اور حضرت عبداللہ کے بعد حضرت آمنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، وہ عبد بن مناف کی جو ہے بیٹی ہیں۔ ہوا یہ کہ شکار کے غرض سے عبداللہ شکار کے لیے گئے، اور وہاں پر ان کے والد ہیں حضرت آمنہ بن مناف۔ انہوں نے جب عبداللہ کو دیکھا تو انہوں نے پھر حضرت عبد المطلب کے پاس اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا رشتہ بھیجا۔ اس وقت جو ہے حضرت آمنہ اور عبداللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ محترمہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ایسی نیک پارسا اور متقی عورت چاہتے تھے جو شرم و حیا کا پیکر ہو، جو باوفا ہو، جو انہیں کوئی پیسے یا دولت سے نہیں تھا، وہ ایک اچھی اور ایسی خاتون کے ضرورت تھی جو کہ سیرت والی ہو۔ تو حضرت آمنہ میں یہ ساری خوبیاں موجود تھی، اور یوں حضرت آمنہ اور عبداللہ کی جو ہے، میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں ڈسٹر، بلکہ مجھے دے دیجیے گا، حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی جو ہے شادی ہو جاتی۔ یہ حضرت عبداللہ جو کہ والد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ آپ کی والدہ ہے، اور یہاں سے جو ایک ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس ازدواجی زندگی کے صورت میں جناب حمل شریف، میں لکھوں گا اس کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت آمنہ کا جو حمل ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کی عمر 2 ماہ ہوئی تو عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے کو حضرت عبداللہ کو شادی کے بعد، ازدواجی زندگی شروع ہونے کے بعد، حضرت آمنہ جب حمل سے ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اس میں آ گئے، تو حضرت عبداللہ کو عبد المطلب نے بھیجا تجارت کی غرض سے شام کی طرف، تو وہاں سے واپسی پر حضرت عبداللہ جو ہے مدینہ میں بیمار ہو کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ کا۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت آمنہ کے مقدس پیٹ میں حمل کی صورت میں موجود ہیں اور آپ یتیم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ بنت وہاب بن مناف، یہ میں نے لکھا ہوا ہے، اس وقت جو 24 سال عمر تھی حضرت عبداللہ کی، ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ پہلے ہی وفات ہو جاتی ہے، اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی پوری امت کے لیے رحمت للعالمین تھے، لیکن ان کو پالنے والا اصل میں اللہ تعالیٰ تھا، ان کا سب کچھ وہ تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ کے گزر جانے کے بعد، وفات پانے کے بعد، پھر پیدائش سے بھی کچھ عرصے پہلے کچھ ایسے معجزات ہوئے جو کہ اس سے پہلے نہیں تھے۔ مثلا اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ہے، جو کہ 55 دن پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ہوا، جس میں عبد المطلب وہ کہ متولی تھے وہ کعبہ کے، اور ابرہا ایک یمن کا عیسائی تھا، اس نے وہاں پہ ایک گرجا گھر بنایا کہ لوگ جو کعبہ کیا طواف کرنے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے جاتے ہیں، اس کی وجہ وہ گرجا گھر میں آئے، اور اس پر ایک شخص نے وہاں پر جا کر اس گرجا گھر میں نجاست پھیر دی، جس میں وہ طیش میں آ گیا، اور وہ پورا ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کی طرف چڑھ دوڑا کہ کعبے کو نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے عبد المطلب جو ہے وہ ان سے ملتے ہیں، کیونکہ ان کے ایک گروہ نے، ایک لشکر کے ایک حصے نے عبد المطلب کی بکریوں کو، اونٹوں کو قبضے میں لے لیا تھا۔ عبد المطلب ان سے ملتے ہیں اور وہ عبد المطلب کو دیکھ کے خیر ساتھ بٹھاتے ہیں۔ ابرہا جو عیسائی جو اس وقت کا وہ تھا، اس پورے لشکر کا سردار، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے اونٹ اور میری بکریاں انہوں نے پکڑی ہیں۔ تو بڑا حیران ہوا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ کعبے کی حفاظت کے لیے کوئی بات کرنے، مجھ سے معاہدہ کرنے آیا، اور یہ اپنے اونٹ بکریوں کی بات کر رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑا افسوس ہوا آپ سے یہ بات سن کر۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی دیکھیں، میں اونٹ اور بکریاں جو ہیں وہ میری ہیں، کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ جانے اور آپ جانے، اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ بہرحال اس کو وہ اونٹ اور بکریاں اس نے واپس کر دی، وہ لے کے آ گئے، اور مکے کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ مکے سے نکل جائیں، پہاڑوں پر چڑھ جائیں اور اپنی سب چیزیں لے جائیں، اللہ جو ہے انشاءاللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ باقاعدہ دعا مانگی عبد المطلب نے، اور اگلے دن جب وہ پورا ایک لشکر آتا ہے ہاتھیوں کا، اور ہاتھیوں کا پورا ایک لشکر آتا ہے، ابرہا لے کر آتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ابابیل ایک چونچ میں 3 کنکر لے کر ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ کنکریاں برساتے ہیں، تو وہ ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ وہ کنکری جو گرتی تھی فیل سوار کے اوپر، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو وہ جو ہاتھی سوار پر گرتی تھی تو وہ اس کے سر سے گزرتی ہوئی، جسم کو کراس کرتی ہوئی، ہاتھی کو کراس کرتی ہوئی زمین تک جاتی تھی۔ مطلب وہ سارا جو لشکر ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ اور وہ جو صورت اسی حوالے سے نازل ہوئی ہے، قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वारसल अलैहिम तायरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कसफिन माकूल। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनको नेस्तो नाबूद नहीं कर दिया और उन पर गोल के गोल परिंदे भेजे और उनको खाए हुए भुस की तरह कर दिया। तो बहरहाल वो एक वाक़या है कि क्योंकि मक्का मुकरमा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होना था और आपकी पैदाइश जो है एक मुबारक दिन है, तो वहाँ पर भी वो नहीं पहुँच सका। तो ये एक नुमाया वाक़या था। फिर उस वक्त सरजमीन जो अरब थी, खुश्क साली का दौर था और लोग भूखों मर रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद दिन पहले वहाँ पर एक बाराने रहमत बरसा और वहाँ की ज़मीन सरसब्ज़ शादाब हो गई। तो ये एक अलग से मौज़ा है। फिर फारस के मजूसियों की आग का बुझ जाना जो 1000 साल से चल रही थी, ये ज़रा देखिएगा, इसको मैंने 2-3 लिखी हुई हैं। 1000 साल से जो फारस के मजूसियों की आग थी वो बुझ गई। तो ये आपकी पैदाइश से पहले के चंद वाक़यात हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अब पर्दे से बाहर आने वाले थे। मुबारक हो वो शाह पर्दा से बाहर आने वाला है, मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को ज़माना जिसके दर पर आने वाला है। 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज़ पीर वलादत व सआदत की तारीख है। और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसीलिए कहा था, मुक़द्दस हाली में, मुसद्दस हाली जो उनकी किताब है, उस मुसद्दस हाली में वो कहते हैं, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। तो उसके बाद जो है दौर शुरू होता है दूध पिलाने का ज़माना। उसके बाद ये जो हेडिंग है, दूध पिलाने का ज़माना शुरू होता है। दो जहां में गर तुम्हें मकसूद आराम है, दो जहां में गर तुम्हें मकसूद आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। तो उस दामन के साथ कौन जुड़ी और खुशबख्त हुई? तो उसमें एक बड़ा नाम तो है हलीमा सादिया का, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा होते हैं तो वालिद तो था नहीं जो उनकी देखभाल करता। मुलाजमा ने जाके अब्दुल मुत्तलिब को मक्के में इतला दी कि आपके यहाँ पोता पैदा हुआ है। वो बड़ी जोश से, खुशी से आए और पोते को सीने से लगा लिया। और अबू लहब जो आपके चचा थे, जो जाहिर है कुफर की हालत में ही मरे, काफिर ही थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो उनकी एक लोंडी थी जिसका नाम था सोबिया। उसने जाके इतला दी कि आपके यहाँ भतीजा पैदा हुआ है। तो शहादत की उंगली से अबू लहब ने उसको आज़ाद कर दिया। वो कहते हैं कि जी बाद में उसके घर वालों ने ख्वाब देखा और पूछा, उसके मरने के बाद ख्वाब देखा तो पूछा कि हाँ भाई अबू लहब कैसा गुजर रहा है? तो उसने कहा कि बहुत बुरी हालत है, लेकिन मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर शहादत की जिस उंगली से सोबिया को आज़ाद कर दिया था, उसके ज़रिए कोई पानी पिलाया जाता है या कुछ किया जाता है उसकी बरकत से, वरना भूख प्यास और इस हालत में मुझे रखा जाता है। तो मतलब मुसलमान तो मुसलमान, कुफार तक जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से उनको फ़ायदा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से एक जो मुकम्मल, तो एक काफिर जब ये करता है, तो जो लोग ये कहते हैं कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी इसमें इशारा है कि आपके मिलाद, लेकिन वो जाहिर है कि एक अलग बात है कि उसको हम किसी ऐसे तरीके से मनाएं कि महफिल मिलाद मुनक्कद करवाई जाए, चीज़ें की जाएं जो कि आप सब दुरूद सलाम भेजा जाए, जो तरीका है उस तरीके से मनाना चाहिए। तो खैर जब ये हुआ तो उस वक्त जो एक रवाज था, ज़माने का रवाज ये था कि बच्चों को अरब की सरजमीन से बाहर भेज दिया जाता था ताकि वो चाको चौबंद बने, उनकी परवरिश अच्छी हो सके, वो अरबी अच्छी सीख सकें। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ कबाइल से बच्चों को दूध पिलाने के लिए औरतें आया करती थी। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक लिखा है हलीमा सादिया,
پہلے تو حضرت محمد دودھ پلانے پینے کا جو زمانہ ہے تو حضرت صوبیہ کا بھی دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ ہیں ان کا دودھ آپ نے پیا ہے، اور جو خوش قسمت ترین جس کو ہم دائی حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں، ان کا تعلق تھا بنی سعد سے. بنی سعد ایک قبیلہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ایک پوری ٹولی جب آئی مکہ مکرمہ میں بچوں کو لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی، اور ظاہر ہے اس کے بدلے ان کو انعامات ملتے تھے، پیسے ملتے تھے، اس وقت کی جو کرنسی تھی. تو جب یہ آئی تو لیکن حلیمہ سعدیہ یہ تھا کہ نمبر 1 تو وہ کمزور تھی، نمبر 2 ان کی اونٹنی کمزور، نمبر 3 جس خچر پر آئی ہیں وہ کمزور، تو کوئی ان کو بچہ دینا نہیں چاہتا تھا کہ یہ کیا بچے کی دیکھ بھال کریں گی اور دودھ پلائیں گے، جو کہ خود اس حالت میں ہے. اور اس وقت خود حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی ان کا ایک بچہ گود میں موجود تھا. تو ہر عورت کی خواہش تھی کہ کسی امیر کا، رئیس کا بچہ لیں تاکہ اس کے بدلے انعام و کرام ذرا اچھا مل سکے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے تو کوئی ان کو لینا نہیں چاہتا تھا. یوں باقی بچوں کو لے لیا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے نہیں لیا گیا. اور ادھر سے حلیمہ سعدیہ کی خوش بختی تھی یہ کہ ان کے مبارک پستانوں میں دودھ نہ ہونا اس کے لیے خوش بختی ثابت ہوا کہ ان کو تاجدار مدینہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملے. کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ جی خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے چلو میں اس یتیم بچے کو ہی دودھ پلانے کے لیے ساتھ لیتے جاؤں. تو انہوں نے اجازت دے دی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود لیا. لیکن ان کا گود میں آنا کتنا مبارک ثابت ہوا کہ جب وہ وہاں سے پھر جاتے ہیں خیمے میں، تو خیمے میں وہ اپنے بچے کو بھی دودھ پلاتی ہیں، اور پستان مبارک جو ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت سے، اور وہ اپنے بچے کو بھی دودھ پلاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلاتی ہیں. پھر وہ جو اونٹنی جو کہ بہت کمزور تھی وہ دودھ دینے لگ جاتی ہے، اور وہ حیران. پھر اس کے بعد جب وہ خیمے سے نکلتے ہیں اور واپسی پہ جاتے ہیں تو جس خچر پر سوار، وہ خچر جو کہ سب سے پیچھے ہوا کرتا تھا سب سے آگے، بلکہ ان عورتوں نے یہ پوچھا کہ شاید تم نے کوئی نیا خچر خریدا ہے واپسی کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو وہی خچر ہے جو سب سے پیچھے تھا اب سب سے آگے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی کرامات تھی کہ یہ ان کا آنا حلیمہ سعدیہ کے لیے باعث برکت تھا. اور جب وہ وہاں سے پہنچتی ہیں اپنے گھر تو قحط سالی کا کیونکہ زمانہ تھا، بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ساری بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ بھر آتا ہے. تو یہ ابتدائی کرامات تھی. اور اس کے شوہر نے حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ یہ بہت ہی مبارک بچہ ہے جس کو تم لے کر آئی ہو. یوں یہ 3 جو دودھ پلانے کا واقعہ ہے، 2 سال تک یہ دودھ حضرت صوبیہ سے، حضرت آمنہ، اور خاص طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ سے ہو گیا. پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ 2 سال بعد جب واپس لاتی ہیں، کیونکہ 2 سال میں بعد عموماً دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، تو 2 سال کے بعد جب واپس لاتی ہیں تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں چھوڑ کے جائیں، کیونکہ ان کی برکات سے وہ مستفید ہو چکی تھی. تو بہرحال لیکن اب قدرتی وہاں پر اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، تو اس بہانے وہ دوبارہ ان کو لے گئے کہ یہاں پہ اس مرض سے کچھ وہ نہ ہو. تو یوں پھر مزید دوبارہ لے جاتے ہیں حلیمہ سعدیہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے بہن بھائی کہاں چلے جاتے ہیں. حلیمہ سعدیہ انہوں نے کہا جی وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضد کی اور ان کے ساتھ بکریاں چرانے گئے. جب بکریاں چرانے جاتے ہیں تو پھر ان کی وہی کہ جہاں سے گزرتے ہیں تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں دھوپ کی صورت میں، اور بکریوں کے دودھ جو ہیں وہ تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں. بلکہ دوسرے قبیلے والے بھی کہ جہاں یہ لوگ بکریاں چراتے ہیں وہاں چراتے ہیں، لیکن ان کی بکریاں کوئی اس طرح دودھ نہیں دیتی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات تھی ان کی، اس کی وجہ سے. اور بادل آپ پر دھوپ نہیں آنے دیتے تھے، سایہ کرتے تھے. پھر وہاں پہ آپ کا سینہ چاک کرنے کا جو واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ بھائی جب دیکھتے ہیں کہ کوئی 3 سفید کپڑوں میں لپٹے شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا رہے ہیں اور آپ کا سینہ چاک کر رہے ہیں، تو وہ ڈر کے گھر بھاگ جاتا ہے اور حلیمہ سعدیہ کو سب بتاتا ہے. جب وہ آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں اور کچھ ایسا نہیں.
خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح کوئی 3 شخص آئے تھے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو حلیمہ سعدیہ بہت ڈر جاتی ہیں کہ یہ کوئی آسیب ہے یا کیا ہے. وہ ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ مکرمہ میں پہنچتی ہیں اور یہ سب بتاتی ہیں حضرت آمنہ کو. لیکن حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ یہ تو ان کی کرامات ہیں، ان کی کرامات ہیں بہت. یہ انسان جو ہے تاجدار مدینہ بننے والے تھے. تو بتاتی ہیں کہ حمل میں بھی کیا کیا فیوز و برکات کا انہوں نے ذکر کیا. بہرحال اس کے بعد حضرت یہاں سے دودھ پانے کے بعد اور یہ مختلف اوقات میں 4 بار آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور بھرا گیا. یہ مختلف اوقات میں پیش آیا یہ واقعہ. پھر جب آپ کی عمر 6 سال تھی تو حضرت آمنہ جو ہے، حضرت آمنہ ان کے ساتھ ایک ملازمہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ مدینے کی طرف جاتی ہیں اور وہاں سے واپسی پر ابوا نامی ایک گاؤں ہے، وہاں پر حضرت آمنہ کی وفات ہو جاتی ہے اور وہیں پہ دفن بھی ہے. پھر آپ کے دادا جو عبد المطلب ہے وہ بھی 8 سال کی عمر میں مزید 2 سال بعد ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے. اور یوں یہ 2 بڑی ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ جاتی ہیں. آپ کا لقب امی تھا اور امی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ امی کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں رہنے والے کو. اور ایک امی کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس نے کسی سے نہ پڑھا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی استاد نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ ہیں، 2 جہانوں کے مالک ہیں، سرور کونین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ تو سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اگر کہا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ جو کہتے تھے جو تھے وہ سارا سلسلہ یہ تھا. تو امی آپ کا لقب ہے. پھر آپ صداقت اور صادق اور امین، صادق اور امین کے لقب آپ کو عرب والوں نے اس وقت دیے کیونکہ آپ سچ بولتے تھے ہمیشہ اور امانت دار تھے. اس وقت تک ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. تو حضرت خدیجہ جو ہے ان کو سامان تجارت کے لیے ایک بندے کی ضرورت تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا سامان تجارت لے کے جاتے ہیں. میسرا جو ان کا غلام تھا وہ بھی اس میں شریک تھا. اور واپس جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ باقیوں سے بہت زیادہ نفع ہے. اور وہ ان کی سچائی اور ان کے بارے میں جب بیانات کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ جو ہے بہت متاثر ہو کر پیغام نکاح بھیجتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور بڑے بزرگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے پہلے ان کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے حضرت خدیجہ کے. تو مطلب ایک بیوہ تھی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ینگ تھے، 25 سال تھی عمر. تو یہ بارہ نکاح ہوتا ہے. یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. حضرت خدیجہ سے نکاح مکہ مکرمہ میں جو ہے آپ کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال. یہ آپ کا نکاح ہوتا ہے. اور آپ کی تمام اولاد سوائے ایک بیٹے کے باقی جو تمام اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی ہے جنہوں نے آپ کا بھرپور جو ہے ساتھ دیا. تو اس نکاح کے بعد پھر آگے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے. غار حرا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس کا تذکرہ کیا جائے کہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نبوت سے پہلے ہی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے جو کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کی دوری پر ہے غار حرا. اور یہیں پر پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. اب پہلی وحی غار حرا میں جو فرشتہ لے کر آتا ہے
اور وہ پہلی وحی کے الفاظ ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور دبایا اور پھر کہا کہ پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے پھر سینے سے لگایا اور دبایا کہ پڑھ۔ انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن جب تیسری بار انہوں نے سینے سے لگایا تو پھر وہ آیات نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وہ پہلی آیات تھی، وہ پہلی وحی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ جو ہے نبوت جو ہے آپ کو ملی، اور اس کے بعد پھر جو باقی آپ نے 23 سال گزارے ہیں وہ آپ کی مکی زندگی 13 سال اور مدنی زندگی 10 سال ہے، 23 سال، اور 23 سال میں قرآن مجید جو ہے نازل ہوا، یہ باقی 23 سال ہے۔ تو یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب نازل ہوئی تو آپ کی حالت بہت غیر ہو گئی۔ وہاں سے جب گئے تو حضرت ختیجہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کملی اڑا دو، مجھے کملی اڑا دو۔ حضرت ختیجہ سے کہا، انہوں نے کہا بھی کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا بھائی آپ کو جان کا ڈر کیوں ہوگا؟ آپ تو کماتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، آپ تو دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ دوسروں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، آپ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جان کیوں لے گا؟ آپ کو کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت ختیجہ کے، اور ان کو سارا ماجرا سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھا، تو یہ نبی ہیں، اور میں ان کو ان کے پیشانی کے درمیان میں نبوت کی مہر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بہت مطلب بزرگ انسان ہے۔ تو یوں جو یہ پہلا یہ شروع ہوا، اور پھر پہلا جو دور ہے جس میں آپ